ایک پورے خاندان کو ظلم اور تشدد کا جو نشانہ بنایا گیا، اس کی ذرا مزید بات ہوگی۔ ایک دہشت گرد نے پاکستانی خاندان کے 4 افراد کو ٹرک سے رون ڈالا۔ جہاں باق افراد میں عمر رسیدہ والدہ ہیں، ان کا بیٹا ہے، بہو ہے اور کمسن پوتی شامل ہیں۔ اب یہ واقعہ کینیڈا میں ہوا ہے اور پاکستانی فیملی تھی، تو اس پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب، آپ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، بڑا شاکنگ ہے، اور خاص طور پہ ایک ڈیولپڈ ملک کے حوالے سے اگر سوچا جائے اور اس قسم کی چیزیں سامنے جب آتی ہیں تو واقعی سوچنے پہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کون سی جگہ سیف ہے مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے محترمہ، اس میں یہ واقعہ کینیڈا تک محدود نہیں ہے، یہ ایک ٹرینڈ ہے، اسلامو فوبیا، جس کی نشاندہی پاکستان کچھ عرصے سے کر رہا ہے، عمران خان صاحب نے کی ہے۔ میں جب نیامے گیا تھا OIC کے اجلاس میں نے قرارداد پیش کی تھی جس کو اتفاق رائے سے منظور کیا گیا تھا، اور میں نے درخواست کی تھی ویسٹرن کنٹری سے کہ ویسٹ میں اسلامو فوبیا کا ایک ہیٹریڈ جو ہے وہ بتدریج اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس کے سامنے بند نہ باندھا گیا تو 65 ملین مسلمان ہے جو یورپ میں رہ رہا ہے، ملینز ہیں جو امریکہ میں اور کینیڈا میں رہتے ہیں۔ سوسائٹیز بٹ جائیں گی، ہیٹریڈ بڑھ جائے گا، انتقامی کاروائیاں شروع ہو جائیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لندن میں، انگلینڈ میں چھری کے واقعات کا آپ نے سنا ہوگا، کتنے واقعات ہوئے، لوگوں کو چھوڑے مارے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے۔ اب میری ابھی بات ہوئی ہے آپ کی اس کال سے کچھ عرصہ پہلے، ہمارے جو کونسل جنرل ہیں ٹورانٹو میں، بوٹا صاحب، وہ فیملی سے مل کے آئے ہیں، پوری رویداد کا انہوں نے مجھے بتایا ہے۔ میں ابھی تفصیلات میں اس لیے نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ ابھی آٹوپسی رپورٹ سامنے آنی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم کوئی اس وقت غیر ذمہ دارانہ بات کر کے کیس متاثر کرے۔ ان کی جو فیملی ہے وہ اس وقت غم میں نڈھال ہے اور وہ شوق میں ہے، وہ اس وقت بات بھی نہیں کرنا چاہیں گے، اور صحیح کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات جذباتی کر جائے جس سے ان کا کیس متاثر ہو، وہ نہیں کرنا چاہیں گے۔ پولیس نے ابتدائی جو شیئر کی ہیں چیزیں، ان میں سے 2-3 چیزیں واضح ہوتی ہیں، میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، یہ ٹارگیٹڈ اٹیک تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ٹارگیٹڈ اٹیک جو تھا اس پہ ہیٹ کرائم کا ایک پہلو سامنے آتا ہے۔ نمبر 3، اس میں ایک دہشت گردی کے عنصر کو بھی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اب یہ چیز ہے جس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپیل کر رہا ہوں کینیڈین سول سوسائٹی سے کہ اس وقت ان کو اسٹیپ اپ کرنا چاہیے اور اس فیملی کا ساتھ دینا چاہیے۔ جس طرح نیوزی لینڈ میں لوگ باہر نکلے تھے، نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جس طرح باہر آئی تھی اور کرائسٹ چرچ واقعے کے بعد انہوں نے زخموں پہ مرہم رکھی تھی، میں اپیل کر رہا ہوں بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے پرائم منسٹر ٹروڈو سے، وہ ایک بہت انلائٹن پروگریسو شخصیت ہیں، وہ جائیں اور ان کے زخموں پر مرہم رکھیں، وہ اپنے معاشرے کو، وہاں مسلمانوں کو یہ اعتماد دیں کہ نہیں، یہاں قانون سب کے لیے یکساں ہے اور یہاں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ جو لا ابائڈنگ ٹیکس پیئنگ سٹیزن ہے اس کا تحفظ دینا ہمارے فرائض میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان کی سوسائٹی میں بے پناہ لوگ ایسے ہیں جو ہیومن کازز میں بلیو کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کینیڈین گورنمنٹ اپنی ذمہ داریاں نبھائے گی، اور پرائم منسٹر ٹروڈو سے بہت توقعات ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کو یہ جو زخم لگا ہے، یہ جو ضرب لگی ہے، روندا گیا ہے، بے قصور لوگوں کو ظلم ہے، یہ ٹریجڈی ہے، اور اس پر وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ جی اچھا شاہ صاحب، یہ کہیے گا کہ پاکستان کافی عرصے سے اس بارے میں کوششیں بھی کر رہا ہے، اور اسلام فوبیا کی آپ نے بات کی، وزیر اعظم عمران خان نے جیسے مقدمہ پیش کیا سب کے سامنے ہی ہے۔ یہ جو ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، نیوزی لینڈ میں ہو یا پھر یہ واقعہ ہو، تو اسے ایک انڈیویجول فیل کہا جاتا ہے، یعنی اس آدمی کا یا اس شخص کا یہ کام ہوتا ہے اور اس کو لنک اپ نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر کوئی پاکستان میں یا کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے، اس کو ایک دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کے
کے لیے مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کیا دنیا نے اب یہ ریئلائز کیا ہے یا ابھی بہت کچھ ضرورت ہے؟ دیکھیے آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے، بالکل صحیح نشاندہی کی ہے. یہ حرکت تو ایک انڈیویجول کی ہے، لیکن اگر آپ ایک پیٹرن دیکھیں، ایک گراف دیکھیں، تو اب یہ ایک علاقے تک، ایک سوسائٹی تک، ایک ملک تک ایسے واقعات محدود نہیں رہے. تو مجھے جو ڈر ہے، مجھے یہ ابھرتا ہوا ٹرینڈ دکھائی دے رہا ہے. اور جب اگر ابھرتا ہوا ٹرینڈ ہو تو اس کو آپ کسی انڈیویجول واقعے سے منسوب نہیں کر سکتے. یہ ایک ذہنیت ہے اور یہ واقعات اس ذہنیت کی عکاسی کر رہے ہیں. اس لیے ہم نے اسلاموفوبیا کے ایشو کو اٹھایا، اس لیے پاکستان اس کو لے کر چلا، اس لیے پاکستان آج نیو یارک میں اس کے لیے کنسنسس بلڈنگ کی کوشش کر رہا ہے. اور کھل کے ہم اس بات کو اپنا جو مقدمہ ہے وہ پیش کر رہے ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. ورنہ مزید بھی اس پر بات بالکل جی. دس از آلسو بلیک اسپاٹ آن کینیڈا جو اتنا انکلوسیو کہتا ہے اپنے آپ کو، تو ان کو بھی اس کیس کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے.